اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم وملائکۃ المقربین نبیین صدیقین شہداء والصالحین وما صبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین شاہد البشیر الدعاء لیک بإذنک سراج منیر علیہ السلام۔ اے اللہ، اے مالک ملک، ہم تیری ثنا کرتے ہیں۔ تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک نکال لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، در حقیقت تو ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو دور کر دے اور نیکوں کے گروہ میں شامل کر کے ہم کو موت دے، اور اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما، اور اپنے حبیب پیغمبر اور ہمارے آقا اور شفیع اور سردار پر، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ وہ امی تھے لیکن تمام لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ان پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے ساتھیوں پر، سب پر۔ یہ آج میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، یہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بہنوں سے کچھ ضروری باتیں کر لوں۔ سورۃ نساء خواتین کے لیے اتاری گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کا تحفظ کیا۔ سورۃ نساء میں، سورۃ نور میں، سورۃ احزاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ان کے توسط سے ہی ان پر جو قرآن پاک نازل کیا، اس سے خواتین کو بہت تحفظ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نساء کے شروع میں کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کے عذاب سے ڈرو۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی آغاز تخلیق کے زمانے میں، من نفس واحدۃ، ایک شخص یعنی حضرت آدم سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو یعنی حضرت حوا کو بائیں پسلی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور آدم اور حوا سے پھیلایا بہت مردوں اور بہت عورتوں کو۔ اس کے علاوہ بھی بہت مرد اور عورتیں حضرت آدم اور حوا کی نسل سے اللہ نے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے یہاں کی عورتیں اور مرد کس طرح وجود میں آئے، اور پھر یہ احکامات نازل کرنے سے پہلے وارننگ دے رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے ڈرو اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں،
واتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جس سے تم جڑتے ہو، رشتہ داریوں میں جیسے تم جڑتے ہو، جیسے میاں بیوی رشتہ داریوں میں جڑتے ہیں، اور اس میں دوسرے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داریاں قطع کرنے سے ڈرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش کے قریب ہی ہوگا، قریب ہی کھڑا ہوگا، اور کہہ رہا ہے آگاہ رہو، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو اپنے سے جوڑے رکھے گا، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کیا کہتے ہو رحم؟ رحم نے عرض کیا، یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے رکھے گا تو میں اس سے تعلق کو جوڑے رکھوں گا، جو تجھے کاٹ دے گا میں اس سے تعلق کو کاٹ دوں گا۔ رحم نے کہا، بے شک میرے رب میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تو یوں ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کو جوڑنے والا وہ نہیں جو سر برابر بدلہ کرنے والا ہو، بلکہ جوڑنے والا ہو کہ اگر اسے رشتہ منقطع کیا جائے تو وہ تب بھی جوڑے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشائش کی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ میں نے حدیثیں اس لیے پڑھی کہ جس سینسٹیو ٹاپک کو میں چھیڑنے لگی ہوں وہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے جس کی اس وقت پر بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح کر دو عورتوں کے، مردوں کے، جو ضروری ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اپنے بالغ بچوں کے نکاح کر دیا کرو۔ اب میں اس ٹاپک پہ کچھ ذکر کرنے لگی ہوں کہ فرمایا کہ تم نکاح کر دو جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں۔ آج کل اس کا فقدان ہے، اس کے بارے میں لوگ جو ہیں اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ اللہ قرآن پاک کی آیت نمبر 3 میں یعنی سورۃ نساء میں فرماتا ہے، فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، کیا کرو؟ نکاح کر دو، 2 3 3 4 4، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4 4 نکاح کر دو۔ لیکن ذرا غور رہے اس کے اوپر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اے نکاح کا ارادہ کرنے والو، اگر تم کو عورتوں کے درمیان عدل نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، بس ایک نکاح کرو، یا ایک نکاح رکھو، اور 2 یا 2 سے زائد کو نکاح میں جمع کرنا چھوڑ دو۔ او ما ملکت ایمانکم، مساوات حقوق جو آزاد عورتوں کے لیے لازم ہیں، تم ان میں مساوات نہیں رکھ سکو گے، لہذا ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا۔ یہ سورۃ نساء ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ نکاح عین الفرض ہے، کہ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ جوانان، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہ رکھے وہ روزے کا التزام کرے،
اور روزہ جو ہے اس کو اس شہوت کے فتنے میں مبتلا ہونے کو سے اسے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا جن کو میسر نہیں وہ روزے رکھیں۔ حضرت انس کی روایت سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے متعلق نہیں۔ یہ حدیثیں سنا رہی ہوں۔ اب یہاں ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نکاح سنت رسول ہے، اور نکاح برائی سے رکنے کے لیے، پاک دامن ہونے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، جس کی طرف ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ توجہ نہیں کرتے۔ بیٹے اور بیٹیوں کی عمریں نکاح کی عمروں سے بلوغت سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہ انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں میں نشوں میں پڑ جاتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، زناکاریوں پہ اتر آتے ہیں، اور پیرنٹس اس چیز کو بالکل نہیں سمجھتے کہ ہمارے بچوں کو محل کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں، بہت بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پر ہماری اولاد جوان ہو چکی ہے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، انہیں پاک رکھنے کے لیے نکاح کی اشد ضرورت ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یعنی ایک لڑکے کے لیے ماں 100 رشتے لڑکیوں کے گھنگالتی ہیں، 100 رشتے دیکھے جاتے ہیں، اور اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اتنے سٹینڈرڈز ہمارے ہو گئے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہم ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والے لڑکوں سے اور لڑکے والے لڑکیوں سے۔ یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، جن کا سد باب کرنا بہت ضروری ہے اس وقت پر، کیونکہ اگر بچے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا کہ تم اپنی عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے یہ مرد اور عورت کی جو تخلیق کی تھی وہ کی تھی کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لباس ہیں کہ یہ سکون حاصل کریں۔ ہم اس سکون سے بہت دور چلے گئے، ہم مادی چیزوں کے پجاری ہو گئے، ہم مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ہم اپنے جو جسم کی ضرورت تھی، جو مرد کی جسم کی ضرورت تھی یا عورت کی جسم کی ضرورت تھی، ہم نے اسے پوری طرح نگلیکٹ کیا۔ یہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، اور یہ بہنوں کے کہنے پہ ہی میں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی اگر ہم آیت نمبر 32 سورۃ نور کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ أَوْ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلام اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہو نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو ایامہ کا لفظ استعمال ہوا، یہ بیوہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا، یعنی وہ عورتیں جو خدا نخواستہ طلاق یافتہ ہیں، سیپریٹڈ ہیں، یا ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، اور ان میں وہ مرد بھی آتے ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں، جنہوں نے شادی کی ہے، ان کے بچے ہیں لیکن وہ اکیلے تنہا رہتے ہیں، بیویاں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دیتا ہے کہ بیووں کو نگلیکٹ مت کرو، ٹھیک ہے؟
اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کی نکاح کر دیا کرو، اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کی نکاح کر دیا کرو، وانکحو نکاح کرو ان کے، اور اپنے غلاموں اور لوڈیوں کے بھی جو نیک ہو نکاح کر دیا کرو۔ کیوں کہا؟ اب یہ سرپرستوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ انہیں نکاح سے نہ روکنا، نہ بیواؤں کو، نہ طلاق یافتہ کو، نہ غلاموں کو، اور نہ لونڈیوں کو نکاح سے نہ روکا جائے۔ یہ آیت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر غلام آقا سے یا بالغ عورت سرپرست سے اپنے نکاح کروانے کی درخواست کرے تو آقا اور ولی پر ان کا نکاح کر دینا واجب ہے۔ اگر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے سرپرستوں سے کہ ہمارا نکاح کر دیجئے، ہم پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو ان کے سرپرستوں پر واجب ہے کہ ان کے نکاح کر دیں۔ اگر اللہ کا یہ حکم بیواؤں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے ہے، لونڈیوں کے لیے ہے، تو پھر جو آزاد بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے کیسا حکم ہے، جو میں پہلے سورۃ النساء میں پڑھ چکی ہوں کہ من پسند جن کی طرف وہ مائل ہوں ان کے نکاح آزاد عورتوں سے کرا دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور بہتر ہے کہ ایک نکاح کریں تاکہ ان کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ ان کی نکاح لازم و ملزوم ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی بہن، بیٹی یا عزیزہ کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور لمبا چوڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، رسوائی، ذلت اور زناکاری کا برا نتیجہ ہوگا۔ ہم نے اپنے معاشرے کو خود خراب کیا ہے کہ ہم بچوں کے مستقبل میں اتنا ورڈ ہیں کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اتنے سال نوکری کریں، پھر ہم اس کی اچھی سی دلہن ڈھونڈ کے لائیں۔ اسی طرح خواتین کا بھی یہی حال ہے کہ پوچھتی ہیں لڑکا کیا دے گا، کتنا بڑا بنگلہ، کوٹھی، کار اس کے پاس ہے۔ ہم مادی زندگی میں اتر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام لے کے نکاح کا آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یہاں بات دین اور اخلاق کی ہو رہی ہے، تو اس سے اپنی بہن، بیٹی یا عزیزہ کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور لمبا چوڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب اور انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جس کی بیٹی 12 سال کی ہو جائے اور اس کا نکاح نہ کرے، اس حالت میں اگر لڑکی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو نکاح نہ کرنے والے پر پڑے گا کہ جس نے اس کا نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا لڑکا ہو وہ لڑکے کا اچھا نام رکھے اور اچھی تہذیب سکھائے، جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر بالغ ہو جانے کے بعد اس کا نکاح نہیں کرے گا اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ یہ ذرا کلیئر کر لیں پیرنٹس جو انتہائی بے فکری کا شکار ہیں۔ اب آگے دیکھیں، جو آیت میں نے پڑھی تھی، آیت نمبر 32 سورۃ نور کی، اَن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ سننے والا اور بخوبی جاننے والا ہے۔ نکاح سے روکنے والی چیز ناداری ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ناداری کو بہانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ اللہ تمام بندوں کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، نہ اس کے ہونے پہ بھروسہ، نہ اس کے نہ ہونے پر مایوسی۔ اور بعض نے کہا اس جگہ غنی بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوہرا رزق دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک لڑکا اور لڑکی کو نکاح میں مرد اور عورت کو جوڑتا ہے
تو اللہ تعالیٰ شوہر کا رزق علیحدہ آتا ہے اور بیوی کا رزق علیحدہ آتا ہے۔ نکاح کرنے والے سے اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد اس کی محتاجی اللہ دور کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو بغیر نکاح کے غنا کا طلبگار ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ وسیع علیم، کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نکاح کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ نے جو تم سے غنی بنا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں انہیں غنی کر دوں گا۔ بس میری بہنوں سے ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ اس وقت معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، جہاں ہم بچوں کی روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کی تعلیمات کے لیے پریشان ہیں، بہت پیار محبت سے ماؤں نے اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے، کائنڈلی کسی چیز کا بھی خطرہ اپنے ذہن میں لائے بغیر کہ شادی ہو جائے گی تو ہمارا لڑکا چلا جائے گا یا ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، پلیز ایسے ڈر خوف اپنے ذہنوں سے نکال دیں مائیں، اور کوشش کریں کہ آپ بغیر کچھ لیے ہوئے، بغیر لڑکی والوں کو مشقت میں ڈالے ہوئے، اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ اگر وہ دے سکتے ہیں، ادروائز ڈیمانڈ نہ کی جائے، اس کی ڈیمانڈ نہ کریں خدا را، اور اس کام کو جلد از جلد نبیڑیں۔ جو اپنے گھروں میں جوان لڑکوں کو رکھ کے مائیں بیٹھی ہیں اور لڑکیاں اپنے گھروں میں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سوائے موبائل سے کھیلنے کے اور کوئی کام نہیں، ہم نے انہیں شادیوں کے کاموں سے ہٹا کر موبائل پہ لگا دیا ہے۔ وہ بچے اس قدر ڈپریشن کا شکار ہیں کہ وہ قرآن پاک بھی کھول کے نہیں دیکھتے۔ تو میں اس جگہ پہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو خصوصی طور پر یہ ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، کائنڈلی قرآن پاک کو اٹھائیں۔ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا ہے، ہمارے عالم فاضل لوگوں نے، اور تفسیروں کو گھنگالیں، قرآن پاک کی تفسیروں کو ڈھونڈیں، اور ایک آیت جو میں نے بیان کی ہے اس کو خود پڑھیں کہ قرآن پاک میں کتنا سیریس حکم ماں باپ کو دیا گیا ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہاں سے جاؤ اللہ کے پاس، تو یہ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی اور کس طرح ان کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خدا را کوشش کریں اس مادی دنیا سے نکل کر اپنے بچوں کی نفسیات پڑھیں، خدا را اپنے بچوں کی نفسیات پڑھیں، اپنے بیٹوں کی نفسیات پڑھیں۔ اگر حیا سے وہ آپ کو منہ سے نہیں کہتے کہ ہماری شادی کر دیں، ہمارا نکاح کر دیں، تو کائنڈلی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اور بیٹیاں شرافت سے اگر ماں باپ کو نہیں کہتی، کوشش کریں، کوشش کرنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، کوشش کریں اور استغفار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ میری بیٹیوں کی نکاح نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں بیماری آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا علاج استغفار میں دیا۔ تو کائنڈلی جو سورت مومنون کا آخری پیرا ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لیفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسے عشاء کے بعد دہرائیں اور پھر سورۃ رحمان کا ورد کریں، رات کے ٹائم اٹھ کے تہجد میں 3 دفعہ سورۃ رحمان کو پڑھیں، اور اس کی جب آیت پہ آئیں کل یوم ہوا فی شان، اس آیت پر آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا مانگے، پھر سجدے سے اٹھ کر پھر اس پوری سورت کو مکمل کر دیں۔ ہر نماز کے بعد بہنیں سورت مزمل پڑھ کے جب ہم بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی کام بھی کوئی بھی عمل، کوئی اچھا قرآن پاک کی کوئی سورت، کوئی ہم ایسا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ سورت مزمل پڑھیں، اسپیشلی جو بیٹیوں کی مائیں ہیں وہ ہر نماز کے بعد 4 دفعہ سورت مزمل پڑھیں، میں کہتی ہوں بہت جلد رشتے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بیٹوں کی مائیں بھی کثرت کریں
اور فکر کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ بے راہ روی کا جو اولاد شکار ہو رہی ہے، جو نشوں پہ اتر آئے ہیں لوگ، اپنی فرسٹریشن اور سموکنگ پہ اتر آئے ہیں، خدارہ میں ہاتھ جوڑ کر میں ماؤں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ مسئلہ مجھ تک پہنچا ہے اور یہ سارا معاشرہ جانتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس پر لگ گیا ہے، تو لازم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو بالا خانوں پر مت چڑھاؤ، انہیں سورت نور سکھاؤ۔ تو سورت نور کھول کے دیکھ لیں گے جو عورتیں احکامات، جو تمیز اور ادب سکھایا جا رہا ہے، اسی طرح سورت نساء میں ہمیں جو مینر سکھائے جا رہے ہیں، اسی طرح سورت احزاب میں جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اسی طرح سورت حجرات میں جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، تو خدارہ قرآن پاک کھول لیں۔ انشاءاللہ آپ کا پہلا قدم جب ہوگا قرآن پاک کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل کر دے گا۔ اور اللہ کرے کہ میری بات یہ میری بہنوں کو سمجھ آ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ 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 اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 اللہ، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے، گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے، گرا ہوں تو ہے محمد کا نام ہے لب پر، گرا ہوں تو ہے محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، اللہ 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 اللہ